السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ گزشتہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے بہت سی باتیں جانی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا اور آپ کا خاندان کتنی قربانیوں سے گزرا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کتنی قربانیاں دی ہیں، خواہ وہ زمزم کے تعلق سے ہو، زمزم کے نکالنے کے تعلق سے ہو، یا خانہ کعبہ کی حفاظت کے تعلق سے ہو، یا ابرہہ کے سامنے ڈٹنے کا معاملہ ہو۔ یہ باتیں آپ نے پچھلے جمعے میں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سی خصوصیات سے نوازا، بلکہ تمام عالم میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستودہ صفات ہیں۔ قرآن میں جہاں کئی صفات کا ذکر فرمایا، وہیں ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ آپ نبی رحمت ہیں۔ اس لیے مولانا حالی نے یوں کہا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سنا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ تھی، امی کے ساتھ تھی، پورا گھر روشن ہو گیا، اور یہاں تک کہ ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ اس لیے بعض احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو مکے میں ہوئے اور زندگی گزری مدینے کے اندر، اور حکومت ملک شام، یعنی کہ ملک شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر کام باعث رحمت ہوتا ہے، خواہ وہ جاگنے کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو یا اونگ کی حالت میں ہو یا بھول کر ہو، ہر عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور ہوا یوں کہ 4 رکعت والی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔
صحابہ کرام کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و عادات عطا فرمائی تھی، تو وہ اپنے ادب کے دائرے میں رہ کر کہ اپنے امام سے اور اپنے مقتدا سے کیسے بات کی جاتی ہے، تو صحابہ کرام نے ادب کے دائرے میں رہ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یوں نہیں کہا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی کچھ بولا نہیں، صرف یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کا حکم آج بدل گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا 4 رکعت والی پر آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، ہم نے سمجھا کہ آج سے اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ما نسیت ونسیت، کہ میں بھولا نہیں ہوں، بھلا دیا گیا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے بھلا دیا گیا ہوں۔ اب اس میں کیا ریزن ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ مجھے اس لیے اللہ کی جانب سے بھلا دیا گیا کہ تاکہ تم لوگوں کے سامنے بتا دوں کہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر میں نہ بھلایا جاتا تو پھر سجدہ سہو کے احکام اور اس کو کس طرح کیا جائے وہ بیان نہ ہو چکا ہوتا، اس لیے اللہ نے مجھے بھلا دیا، میں بھولا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پہرے دینے کے لیے متعین کیا کہ فجر کی اذان دے دینا اور ہم لوگوں کو بیدار کر دینا۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں ذکر کرتے کرتے کرتے، اس کے بعد تھوڑا تھکے تو ایک جگہ ٹیک لگا لی، ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور یہاں تک کہ ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج پورا نکل چکا اور دھوپ کی تپش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فوراً اٹھے اور بلال کو اٹھایا کہ بلال تم نے بھی نہیں اٹھا اور ہم لوگوں کو بھی نہیں جگایا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے معذرت کی کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، اور یہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اس میں کوئی خیر عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس میں بلال نے سویا نہیں، بلال کو سلایا گیا اللہ کی جانب سے۔ اس میں کیا لاجک اور ریزن ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آج تک ہماری یا آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوئی ہیں، تو قضا نماز کس طرح ادا کی جائے، اسی وجہ سے حضرت بلال کی بھی آنکھیں لگ گئی اور لگا دی گئی اللہ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی باعث رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا بھی باعث رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی باعث رحمت۔ اس لیے کبھی بھول ہو جائے، گھر کے اندر خواتین سے ہو نمک ڈالنے میں، یا کسی اور لڑکے سے بھول ہو جائے، اس نے موبائل چھوڑ کر یا کاپی کتابیں چھوڑ کر کالج سے آ گیا، تو ڈانٹنا نہیں ہے، نرم دلی سے پیار و محبت سے اس کو سمجھایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ملا ہوا ہے 2 چیزوں سے، خطا اور نسیان۔ غلطی کرنا اور بھولنا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ شیاطین ہیں وہ غلطی ہی کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے ہیں وہ صرف نیکی ہی کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ ان کے اندر بھولنے کا مادہ بھی اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں،
کہ انسان غلطی بھی کرے گا اور انسان بھولے گا بھی. تو بھول چوک سے کبھی 2 رکعت ہو گئی یا 4 رکعت ہو گئی یا 5 رکعتیں ہو گئی تو نہ کسی کو کوسا جائے نہ کسی پہ تعریض کسا جائے. کوئی جان بوجھ کر نہیں بھولتا، اور بھول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے. یہاں تک کہ آپ روزے کی حالت میں ایک پلیٹ کے بجائے ایک بھگونا کھا لیں پھر بھی آپ کا روزہ برقرار رہے گا، آپ کا روزہ ہو جائے گا بھول کر کھانے سے. تو بھول کو تو اللہ نے بھی معاف فرمایا ہے. اگر کوئی بھول کر روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے مل لے تو وہ بھی اللہ نے معاف فرمایا ہے. تو ہمارے اندر بھی اگر بچوں سے کبھی گھر کے اندر بھول ہو جائے، چوک ہو جائے تو مارے نہیں. یہ مارنے کا دور نہیں ہے، یہ لاڈ اور پیار محبت سے بچوں کی تربیت کا دور ہے. اسی طرح بیویوں سے کبھی نمک کھانے میں ڈالنے میں بھول ہو جائے یا کبھی تیز ہو جائے، آپ کو 30 دن، مہینے کے 30 دن وہ کھانا بنا کر دیتی ہیں. ان کا فریضہ تو نہیں تھا. کپڑا دھونا بھی آپ ان کے ذمہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر بیوی انکار کر دے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی تو آپ یہاں جبر نہیں کر سکتے. ہمیں اور آپ کو دائیں رکھنا پڑے گا پلانے والی کسی کو اجرت پر. وہ تو اپنے بچوں کی پیار اور محبت میں اور اپنے شوہروں کی محبت میں وہ غالب آ جاتی ہیں اور یہ سب کرنے کو تیار ہیں. یہاں تک کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے نواسے ہیں اور حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہیں رضی اللہ عنہا، کہ ان کے خاندان سے انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی بیوی اس سے ڈرتی ہو شوہر کے مار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، بیوی اگر ڈری ہوئی ہو، بیوی ہمت نہیں کر رہی ہو شوہر کے سامنے بات کرنے کی، کیونکہ اللہ نے دونوں کو جینے کا حق دیا ہے، دونوں کو شریعت میں رہ کر بولنے کا حق دیا ہے، لیکن اگر ظالم شوہر ظلم کر کے اس کو دبا کر رکھے اور اس کو مار کر رکھے اور اس کو گالیاں دے کر رکھے تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمایا نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کے روزے قبول ہیں، نہ اس کے صدقے قبول ہیں. ہم کتنے گھروں میں گالیاں دیتے ہیں اپنی بیویوں کو، کتنا مارتے ہیں، یومیہ کتنی شکایتیں آتی ہیں، اور اسی مارنے کی وجہ سے، شوہروں کی ظلم کی وجہ سے طلاق کی شرحیں بڑھتی جاتی ہیں، خلا کی شرحیں بڑھتی جاتی ہیں کہ میں غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیا، کوئی حل نکالو. تو غصے میں کیوں آیا یہ بتا. بیوی کو بھی اللہ نے حق دیا تم پر غصہ کرنے کا، لیکن تم نے کبھی غصہ کرنے کا حق دیا ان کو؟ ایک درجہ صرف مردوں کا بڑھا ہوا ہے، بقیہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں اتنا ہی حق آپ کو ہے جتنا حق اتنا ہی حق عورتوں کو بھی ہے جتنا حق آپ کو ہے. کہ وہ عورتیں گھروں میں رکی رہیں گی اور آپ باہر کما کے لائیں گے، ورنہ جن گھروں کے اندر اس کا برعکس ہوتا ہے، بیوی بھی کمانے جا رہی ہے اور شوہر بھی کمانے جا رہے ہیں، تو اولادیں بگڑ جاتی ہیں، اولادوں کو کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، اولادیں بیراروی کا شکار ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کسی سے بھول ہو جائے گھر کے اندر یا سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر یا دین کے اندر تو آپ اسے کوسے نہیں، وہ بھی انسان ہے اور انسان سے بھول ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. اگر ایک مہینہ وہ پابندی سے نماز پڑھا رہا ہے اور ایک دن فجر میں نہانے کی ضرورت ہونے کی وجہ سے نہیں آیا تو چینی گوئیاں نہیں ہونی چاہیے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے
طبیعتیں خراب ہو سکتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں پانی کا گرم پانی کا بندوبست نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ دسیوں لوگوں کے پاس بولتے پھرے، یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور انسان بھول بھی سکتا ہے۔ 30 دن اگر وہ کھانا بنا کر دے رہی ہے، ایک دن نمک کم ہو گیا ہے یا ایک دن مرچی زیادہ ہو گئی تو آپ برداشت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چولہے بھی پھونک رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، یہاں تک کہ داڑھی میں دھواں بھر جاتا، نلکی کے ذریعے وہ پھونک مارتے چولہے کے اندر انگارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اے امی عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے اندر کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا گھر کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کو چلے جاتے۔ اور ہم تو گھروں کے اندر شیر بنے ہوئے ہیں اور بیویاں بلی بنی ہوئی ہیں کہ وہ ڈرتی ہیں اگر وقت پر کھانا نہیں بنایا تو وہ ظالم شوہر مارے گا، اور اس وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ وہ دیگر اذکار و اوراد کر سک رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی باعث رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اپنی رحمت للعالمین سے حصہ دیا ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر ہے تو اس کو بھی اللہ کے رسول کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے ان کا حصہ دیا ہے۔ بیٹیوں کو بھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو اتنا حصہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، ایک جگہ فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور تینوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دے۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، اچھی تعلیم اور اچھی تربیت، ایسی تربیت جس سے لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہو جائیں اور اس پہ آپ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، یہ شریعت کو گوارا نہیں ہے۔ عزتیں تو نیلام ہو رہی ہیں پارکوں میں اور آپ اچھی تعلیم دینے کے لیے انڈونیشیا بھیج رہے ہیں، تو یہ اللہ کو آپ شریعت میں یہ منظور نہیں ہے۔ اچھی تعلیم دے اور اچھی تربیت دے، یہاں تک کہ اس کے شوہروں کے گھر رخصت کر دے، یعنی اس کی عزت شوہر کے گھر جانے تک محفوظ ہو، اس پر کسی نے ناجائز طور پر استعمال نہ کیا ہو یا اس نے خود کو دوسرے کے حوالے ناجائز طریقے سے نہ کیا ہو، کیونکہ بیٹیاں آپ کے ذمے شوہر کے جانے تک، شوہر کے گھر جانے تک اس کی عزت کی حفاظت اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت آپ کے ذمے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت، اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دی جس نے، اور ان کی 3 بیٹیاں ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہروں کے گھر روانہ ہو جائے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ میں وراثت میں بھی عورتوں کو حصہ دیا، لیکن ہم ظالم مرد ہیں، ان کے جہیز میں جو استعمال ہو گیا اس کے بعد ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی زمین ایک بالشت بھی دبا لی تو اللہ تبارک و تعالی اس زمین کے حصے کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے، سانپ کی شکل میں بعض جگہ فرمایا، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اپنی بہنوں کو بھی حق دیں، ابا کی وراثت میں، امی کی وراثت میں آپ کو بھی حصہ ہے اور آپ کی بہنوں کو بھی حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کی شادی میں یا ابا نے پورا خرچ کر دیا اور تھوڑی سی زمین باقی ہے تو وہ آپ اپنے رکھ لیں۔ بہنیں شرم کی وجہ سے بھائیوں کو نہیں بول پاتی ہیں،
کہ اگر میں منہ کھول دوں گی تو پھر اب آئندہ کے لیے آنا گھر میں بند ہو جائے گا، اگر میں منہ کھول دوں گی تو میری بھابھی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گی اور میرا بھائی ناراض ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو ہم اس کے مال کو ہڑپ سکتے ہیں، بہنوں کے مال کو اور بہنوں کی زمینوں کو، لیکن قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ میری امت کا سب سے مفلس اور سب سے غریب اور سب سے حقیر آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار، کہ ہم میں تو غریب سب سے زیادہ وہ کہلاتا ہے جس کے پاس نہ روپے ہو، نہ پیسے ہو، نہ مال ہو، نہ جائیداد ہو، اس کو ہم غریب اور مفلس سمجھتے ہیں، افلاس کا معنی سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی ان یاتی یوم القیامہ بصیام وصلاۃ وزکاۃ ویاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیقعد ویقتص ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی فإن فنیت ثم طرح فی النار، کہ میری امت کا سب سے مفلس اور سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا بہت ساری نمازوں کے ساتھ، بہت سارے روزوں کے ساتھ اور بہت ساری عبادات کے ساتھ، یہاں تک کہ پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، کئی کئی پہاڑوں کے برابر، لیکن وہ اس حال میں آئے گا وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، یہاں تک کہ وہ آئے گا کسی کو گالی دیا ہوگا ناحق، وَضَرَبَ هَذَا کسی کو ناحق مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ناحق کسی کا مال ہڑپ کر کھایا ہوگا۔ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ تمام حدیثیں پڑھیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں آئے گا کہ وہ کسی کا مال دبا کر کھایا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ بہنوں کا حق ہو یا مسلمانوں کا حق ہو یا کسی کا بھی حق ہم نے دبایا ہوگا تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے تمام وہاں پر پیش کیے جائیں گے، اور یہ تمام دعوے دار، اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ہم نے ناحق خون بہایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، یہ تمام دعوے دار بھی آپ کے قرب و جوار میں آپ کو گھیر لیں گے۔ اس میں آپ کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ نے ان کو حق دیا نہیں دیا تو، اور آپ کی مائیں بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے، اور آپ کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ان کی تعلیم اور تربیت، اور آپ کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ نے ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کے حقوق ادا نہیں کیے، تو وہ تمام دعوے دار وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر ہیں، پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے انسان وہاں پر ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ جن کا حق اس نے لیا ہے تمام لوگ اپنے اپنے حقوق لے لیں، بدلہ لے لیں، یہاں تک کہ اگر کسی کی زمین ایک بالش کے لیے ہے تو اس کے موافق اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت پھر وہ آئے گا آخر میں کہ اس کے پاس تو نیکیاں اب نہیں رہیں گی، تمام پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں اس نے کما کر لایا تھا وہ تمام نیکیاں ختم۔ فَإِن فَنِيَتْ، کہ اگر وہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں اور پھر بھی دعوے دار باقی ہیں کہ یا اللہ اس نے تو مجھے ایک تھپڑ مارا تھا، یا اللہ میں اس کے گھر میں گئی تھی اور اس نے میرا بھائی ہونے کے باوجود مجھے دھتکار کر بھگا دیا تھا، اس کا بھی تو کچھ حق بنتا تھا کہ ابا کی زمین سے مجھے اپنی زمین سے مجھے حصہ دے، لیکن اس نے نہیں دیا تھا، تو یہاں تک کہ اب ان کی گناہ اور ان کی برائیاں اس کے سر پر لا دی جائیں گی، اس کو دے دی جائیں گی، کیونکہ اس کے پاس تو اب نیکیاں ہیں نہیں کہ دوسروں کو دیا جائے، اب دوسروں کی برائیاں جتنوں پر ظلم کیا ہے وہ تمام ان کے اوپر لاد دے دیا جائے گا۔ پھر ثم طرح علیہم ثم طرح فی النار، پھر اس کے پاس نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے، صرف گناہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت للعالمین کی وجہ سے اور اپنی ذات رحمت کی وجہ سے بہنوں کو بھی حق دلایا اور بیٹیوں کو بھی حق دلایا،
بیویوں کو بھی حق دلایا اور بیٹوں کو بھی حق دلایا اور غلاموں کو بھی حق دلایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے آخر میں جاتے وقت یوں فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ دیکھو میرے جانے کے بعد دو چیزوں کا خیال کرنا کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، جو تمہارے نگرانی میں ہے ان تمام کا خیال کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے جانوروں کے بھی حقوق ملے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے درختوں کو بھی حقوق ملے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے اور ذات رحمت کی وجہ سے جانوروں کو بھی ان کے حقوق ملے، پہاڑوں کو بھی ان کے حقوق ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناتوں کے بھی حقوق ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم طہارت کرنے جاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، طہارت کسی بیابان میں جاؤ تو اللہ کا نام لے لیا کرو، وہاں پر پردہ ہو جاتا ہے۔ اور یوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں سے طہارت نہ لیا کرو، نجاست نہ صاف کیا کرو، کیونکہ وہ جناتوں کی غذا ہے۔ جانوروں کے تعلق سے فرمایا کہ اگر کوئی جانور پالنا ہو، شوقیہ ہو یا کسی طرح سے پالنا ہو، جو جائز جانور ہیں ان کو پال رہے ہو تو ان کے حقوق ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن وہ جانور آپ کا دامن پکڑیں گے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک باغ میں گئے اور ایک اونٹ رو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور وہ رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو بلایا گیا اس صاحب کو اور کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر زیادہ بوجھ لاتے ہو اور ان کو کھانا نہیں دیتے ہو، تم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو، دیکھو اس کے حقوق ادا کرو ورنہ قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اس لیے اگر ہم گھروں میں بلیاں پال رہے ہیں یا دیگر جانور پال رہے ہیں تو ان کے حقوق بھی ہم پر فرض ہیں، ورنہ ان کو آزاد چھوڑ دیجئے۔ جب وہ آزاد ہیں تو اس کے حقوق آپ پر نہیں ہیں، لیکن جب آپ نے ان کو گھروں میں قید کر لیا ہے تو قیامت کے دن اس تعلق سے بھی آپ کو پوچھ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے ہر دنیا کے ہر چیزوں کو، یہاں تک کہ درختوں کو بھی حقوق ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا مقصد کے درخت کے پتوں کو نہ توڑا کرو۔ اس میں بہت سے ریزن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آکسیجن کا کام دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درخت کے پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب تک وہ درخت میں لگے ہوں، اور جب درخت سے نکال لیا جاتا ہے اس کے اندر سے جان ختم ہو جاتی ہے، وہ ذکر نہیں کر پاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین تمام انسانوں کو، تمام نباتات اور تمام جمادات کو حقوق ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہماری ذات سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ذات سے بھی ہماری بیویاں، ہمارے بچے اور ہماری سوسائٹی محفوظ رہے، مامون رہے، فائدہ اٹھائے لیکن کبھی نقصان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق اور اطوار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔